اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، باب مسح الرأس کلہ، بقولی تعالی وامسحوا برؤوسکم، پورے سر کا مسح کرنا۔ اس کے متعلق یہ ترجمۃ الباب قائم کیا اور ترجمۃ الباب میں ارشاد خداوندی وامسحوا برؤوسکم ذکر کیا، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اس قرآنی آیت کا تذکرہ فرمایا اور یہاں پر حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک اور اسی طرح حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ حدیث سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پورے سر کا مسح، جبکہ جو تعلیق ذکر کی ہے اس میں پورے سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں بھی صرف سر کے مسح کا حکم آیا ہے، سر کا مسح کا حکم موجود ہے۔ اور اصحاب مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں، مالکیہ حضرات، کہ جس طرح پورے چہرے کا دھونا اور پورے ہاتھوں کا دھونا ہے، اسی طرح جو ہے وہ پورے سر کا مسح بھی ہے۔ جبکہ یہاں پر جو قول لے کر آئے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، المرأۃ بمنزلۃ الرجل یمسح علی رأسها، عورت جو ہے مرد کی طرح ہے کس معاملے میں کہ سر پر، اپنے سر پر مسح کرے۔ ادھر نہ پورے سر کا ذکر ہے نہ بعد سر کا ذکر ہے۔ یہ جو تعلیق لے کر آئے ہیں اس کے اندر تو اتنا ہی ہے کہ جس طرح مرد مسح کرتا ہے اس طرح عورت مسح کرے۔ اس میں تو کوئی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ پورے سر کا مسح، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، چونکہ مالکیہ کہتے ہیں پورے سر کا مسح فرض ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح جو ہے مقدار ناسیہ، جو حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی مشہور حدیث پاک ہے، پیشانی کی مقدار جو یہ چوتھائی سر بنتا ہے نا، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح مبارک اس طرح کیا ہے۔ یہ جو حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ آ رہی ہے، آج یہ آپ پڑھ لیں گے، اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ والی روایت پیچھے گزر بھی گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، ضروری ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، باقی یہ پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کا قول مبارک لایا، تو اس قول میں شارحین بخاری لکھتے ہیں کہ اس میں دلیل نہیں بنتا، یہ قول اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ پورے سر کا مسح فرض ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس کے اندر تو صرف مسح کرنے کا حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی طرح مسح کرے، لہذا یہ دلیل نہیں بنتا۔ تو یہ جو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا تذکرہ پیچھے نہیں ہو سکا، باقی راویان حدیث جو ہے ان کا تذکرہ تو پیچھے چلتا آ رہا ہے، لیکن ان کا تذکرہ پہلے اس طرح نہیں کیا جا سکا تھا۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اجل تابعین کی صف اول میں ہیں، سید التابعین ہیں، سید التابعین، تابعین کے سردار اور افضل التابعین، عالم التابعین انہیں قرار دیا گیا کہ تابعین کے سردار، تابعین میں افضل، تابعین کرام میں بڑے عالم تھے، اور فقہ میں اتنا بلند مرتبہ تھا کہ انہیں فقیہ الفقہاء کہا جاتا، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کے متعلق آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی احادیث مبارکہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قضایا تھے، فیصلے، ان کو انہوں نے یاد رکھ کیا ہوا تھا، اور صحابہ اکرام، کثیر صحابہ اکرام سے، تابعین سے انہوں نے روایتیں منقول کی ہیں۔ امام مکحول صاحب نے فرمایا، میں نے علم حاصل کرنے کے لیے پوری زمین چھان دی، مگر مجھے سعید بن مسیب سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ملا، سعید بن مسیب سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ملا۔ ہاں، امام احمد بن حنبل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں افضل التابعین، عالم التابعین قرار دیا۔
اور ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ بڑے جو ہے نا وہ زاہد سے تارک الدنیا تھے اور بڑے زاہد قناعت پسند اور دنیا داروں سے دور رہتے تھے. شاہان بنو امیہ کا وظیفہ کبھی قبول نہیں فرمایا اور اپنا زیتون وغیرہ کا جو ہے کاروبار تجارت کر کے گزر بسر کرتے تھے. اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ حدیث شریف کے معاملے میں بڑے ہی با ادب تھے، بہت زیادہ ادب کرنے والے تھے. ایک بار بیمار تھے تو کوئی حدیث پاک کے لیے طالب علم حاضر ہوا حدیث پاک لینے کے لیے، تو آپ نے باوجود علالت اور بیماری کے بیٹھ کر پورے آداب کے ساتھ حدیث شریف بیان فرمائی. لوگوں نے اس پہ کہا اتنی مشقت آپ نے برداشت کی ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں لیٹے لیٹے ہی حدیث پاک بیان کر دوں. اتنا ادب تھے حدیث پاک کے حوالے سے. اور کہتے ہیں ان سب خوبیوں کے باوجود جو ایک علمی طور پہ انہیں مہارت حاصل تھی، اس کے باوجود بہت بڑے عابد بھی تھے اور شب زندہ دار عابد تھے. رات کو جاگ کر عبادت اور بندگی کرنے والوں میں سے تھے. 50 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی انہوں نے. 50 سال تک. بلکہ فرماتے ہیں ان کے غلام وہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں، کہتے ہیں 40 سال سے جب بھی میں مسجد میں جاتا تو سعید بن مسیب صاحب کو مسجد میں ہی پاتا ہوں. یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے داماد بھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے داماد تھے اور ان کا یہ علمی پایا بڑا مضبوط تھا. ان کا یہ قول ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا. اس قول کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ فقہائے احناف یا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس قول میں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی مثل ہے مسح کرنے میں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی طرح ہے مسح کرنے میں، پورے سر کے مسح کا کوئی اس میں تذکرہ نہیں ہے. اسی طرح دوسرا قول یہاں پر لے کر آئے ہیں جس میں ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا بھی یہ ہے کہ یہ ایک تو مدینہ منورہ میں رہے نا، مسجد نبوی شریف کے امام اور خطیب کی حیثیت سے، اور مدینہ منورہ کا انہوں نے ادب بھی بڑا کیا، محبت اور عشق بھی بڑا تھا. بالآخر حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہی آپ جو ہے وہ وصال فرمایا، کیونکہ مدینہ منورہ کی جدائی تو نہیں گوارا کرتے تھے. حج بیت اللہ شریف بھی صرف ایک بار حج بیت اللہ شریف کے لیے گئے تھے، اور حج بیت اللہ شریف کے لیے بھی دوبارہ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے. صرف قضاء حاجت کے لیے حدود مدینہ منورہ سے باہر جاتے، قضاء حاجت کر کے پھر مدینہ منورہ. بات آگئی سمجھ؟ حج بیت اللہ شریف کے لیے بھی مکہ مکرمہ دوبارہ نہ گئے، اس قدر مدینہ منورہ سے انہیں پیار تھا. وہاں پر ہی رہے، پھر وہاں پر ہی ان کا وصال مبارک ہوا، اور وہاں پر ہی مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے جنت البقیع، اس میں یہ مدفون ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں یہ دفن ہوئے ہیں. اور الحمدللہ میں نے آپ کی قبر مبارک کی زیارت کی تھی، اور مجھے وہ اندازہ ہے جہاں پر آپ کی قبر مبارک، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک جو ہیں جس طرف ہے ادھر ہی آگے جنت البقیع آتا ہے، تو جنت البقیع کے اسی حصے میں آپ کی قبر مبارک بنتی ہے جدھر آقا حضور علیہ السلام کے قدمین مبارک بنتے ہیں. اور امام بدر الدین عینی شارح بخاری نے تو باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے یہ کہا کہ میں جب بھی جاتا ہوں مدینہ منورہ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کی زیارت کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ توفیق دے میں امام مالک صاحب کی قبر پہ حاضری دوں. سمجھ آ رہی ہے؟ شارحین حدیث اور یہ محدثین کرام ہیں صدیوں پہلے کے، یہ آج کی بات نہیں ہے قبور کی، صالحین کی، مزارات پہ حاضری کی. یہ تو سارے بزرگان دین چلتے کرتے آ رہے ہیں نا. یہ تو باقاعدہ 14 صدیوں سے یہ بزرگوں کا، مسلمانوں کا معمول رہا ہے.
تو یہ حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار کی ہے، فرماتے ہیں کہ اسأل اللہ العودہ، اللہ تعالیٰ سے میں دوبارہ جانے کی بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام مالک کی قبر کی مجھے حاضری نصیب کرے۔ تو یہ مدینہ منورہ میں ہے نا جنت البقیع، ساتھ ہی ہے مسجد نبوی شریف کے نا، آج تو متصل ہی ہو گیا نا، سین آگے بڑھ گیا، مسجد نبوی شریف کا جو احاطہ آگے کھلا ہے تو آگے قبرستان شروع ہو جاتا ہے، اس کی چار دیواری۔ اگرچہ قبرستان میں مطلب جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مزارات اور اتنے بزرگوں کے، صحابہ اکرام کے، اہل بیت طہار کے جس ٹائم وہ گرا دیے گئے تو اس کے بعد پھر پوری وہ نشاندہی رستے کی یا وہ چیزیں موجود ہیں نہیں ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے ادب کے پیش نظر۔ بہرحال ان کا جو ہے نا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بڑا مشہور ہے، اور پھر حدیث پاک کے ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کا ان کا انداز بھی مختلف تھا۔ تازہ وضو فرماتے تھے حدیث پاک کے لیے، اور عمدہ لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، داڑھی شریف میں کنگھا کرتے، بڑے وقار اور ہیبت کے ساتھ جو ہے نا وہ مسند پہ جلوہ گر ہوتے تھے، جس پہ بیٹھ کے حدیث پاک پڑھاتے تھے۔ اور پوچھا جاتا تو فرماتے میں یہ سارا اہتمام اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں حدیث شریف کی عظمت اجاگر ہو جائے، کہ حدیث پاک پڑھانے والا آدمی جو ہے وہ اتنا اہتمام کر کے آتا ہے۔ آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی باقاعدہ طور پہ باوضو تو ضرور رہا کریں، لباس صاف ستھرا پاکیزہ، پھر خوشبو لگا کے اچھے طریقے کے ساتھ کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سننے کے جو آداب ہیں ان میں یہ بات لکھی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت امام مالک صاحب رضی اللہ عنہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے، 17 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا تھا، آپ کو شدید درد بھی ہوئی، چہرے کا رنگ بھی متغیر ہوتا رہا، لیکن آپ نے حدیث پاک بیان کرنی نہیں چھوڑی، حدیث پاک بیان کرتے رہے۔ بعد میں جب آپ کے تلامذہ میں سے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی دریافت کیا تو آپ نے سارا قصہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا صرف حدیث پاک کی عظمت کے پیش نظر میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ حدیث پاک سے توجہ ہٹا کر میں دیکھوں میرے جسم پر بچھو ڈنگ مار رہا ہے تو کیا مار رہا ہے، اتنا بھی دھیان توجہ ادھر نہیں کیا۔ اس قدر مطلب ہے جذبہ تھا اور اتنا احترام تھا۔ بلکہ خلیفہ ہارون الرشید جو اس ٹائم کی بلاد اسلامیہ کے ساری پوری دنیا اسلام کا ایک ہی خلیفہ ہوتا نا، پوری دنیا اسلام کا، تو خلیفہ ہارون الرشید نے یہ کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آیا کریں تاکہ میرے بچے آپ سے حدیث پاک سن لیں، یہ خلیفہ وقت کہہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے علم کو عزت دی ہے، تو تمہارے گھر کا نکلا ہوا یہ علم ہے، اب جو ہے اگر تم اس کی عزت کرو گے تو عزت باقی رہے گی۔ بادشاہ سے یہ کہا کہ یہ علم جو ہے عزت والا ہے، یہ تمہارے گھر سے نکلا ہے، تم اس کی عزت کرو گے تو عزت رہے گی، اگر عزت نہیں کرو گے تو اس کی عزت ختم ہوتی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں جاتا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، یاد رکھنے کا ہے، سمجھ آ رہی بھائی؟ علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کسی کے پاس ہے۔ ہاں آج کل تو لوگ چاہتے ہیں نا ہمارے گھر ٹیوشن پڑھانے آ جائیں، استاد کے پاس بھیجنا گوارا نہیں ہے، استاد کے پاس نہیں جائے گا تو پڑھے گا کیسے؟ بات آ رہی سمجھ؟ علم کی قدر اور علم کا احترام یہ ہے نا کہ استاد کے پاس بھیجا جائے، استاد کے پاس ہے۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالی فرمایا کہ علم کے پاس تو جایا جاتا ہے، علم کو اپنے پاس تو نہیں بلایا جاتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے شہزادے جو ہیں علم حاصل کریں تو ان کو میرے پاس بھیج دیا کریں، مجھے بلا کر نہ کہیں کہ میں ٹیوشن پڑھاؤں اور میں آپ کے بچوں کو پڑھاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جو ہے نا احترام ہے۔ آج کل کہہ دیتے ہیں جی ہم جو ہے وہ جو ہے نا پڑھتے ہیں قرآن میں کیا تفسیر جلالین کا متن پڑھاتے ہیں، کہہ دیتے تفسیر جلالین کا متن پڑھاتے ہیں، تو قرآن مجید ہی پڑھاتے نا، وہ قرآن مجید پڑھانے کی بجائے بھی وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہہ دیتے تفسیر جلالین کا متن پڑھاتے ہیں جی ہم تو، لیکن وہ بھی پڑھانے کے جو آداب ہیں قرآن مجید رب تعالیٰ کی کلام ہے نا، اس کا بھی احترام تو تقاضا بہت زیادہ ہے نا۔ بہرحال یہ ہے کہ امام مالک صاحب نے
انہیں کہا کہ آپ میرے پاس بھیج دیا کریں، خلیفہ ہارون رشید کو کہا، تو پھر اس نے مامون اور امین جو تھے نا ان کو حکم دیا کہ تم ان کے پاس جا کے حدیث پاک سنا کرو۔ بہرحال یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ بھی ہے، ان کی کتاب جو درس نظامی کے نصاب میں بھی ہے، موطا امام مالک، بیٹا وہ سیاستہ شریف سے بھی پہلے کی وجود میں آئی ہے نا، زمانہ تو پہلے کا ہے نا ان کا، اس کی شہرت بھی بڑی تھی، موطا جاتا مختلف بلاد اسلامیہ میں، بڑا اس کا تعارف ہوتا تھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موطا امام مالک جو ہے، اس کی حدیث پاک کے اندر بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، تبھی تو نصاب کا بھی حصہ بنا ہوا ہے نا، اور صحیح ترین ہے، مطلب ہے سیاستہ شریف سے پہلے تو اس کی مقبولیت تھی، اور بعد میں بھی اس کو مطلب ہے سلیبس میں رکھا گیا، اس کی عظمت اور شان اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ یہ حضرت امام مالک صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے یہ سوال کیا گیا، ایجزی ان یمسح بعد راسہ، کیا کفایت کر جاتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے بعض سر کا مسح کرے؟ تو آپ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے دلیل بنائی تھی، چونکہ ان کے نزدیک آپ کو بتایا نا پورے سر کا مسح ہے، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے فقہ کے مطابق کیا ہے؟ پورے سر کا مسح فرض ہے نا، تو وہ یہ حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کو دلیل بنا کر نا، اس سے وہ دلیل بناتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی کی چونکہ چوتھائی سر کا مسح ہے تو ان کے پاس حدیث مغیرہ بن شعبہ اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس کے اندر جو ہے چوتھائی سر کا ذکر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس حدیث پاک جو ابھی یہ میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ جس سے یہ دلیل بناتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں صرف پورے سر کا مسح کرنے کا ذکر ہے نا، فرضیت تو ثابت نہیں ہے، پورے سر کا مسح تو سنت تو ہمارے نزدیک بھی، ہم بھی کہتے ہیں پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، صرف اتنا ہے کہ فرض کتنا ہے، وہ چوتھائی سر کا مسح جو ہے نا وہ فرض ہے، پورے سر کا مسح فرض ہے۔ یہ جس حدیث سے فاحتج بحدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مذکور متصل روایت ہے نا، کہ جس میں عمر بن یحییٰ مازنی کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، وہ کون آدمی ہے جس نے کہا تھا؟ وہ عمر بن یحییٰ کا دادا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے یہ کہا تھا، اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کیا آپ مجھے یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ مجھے دکھا دیں کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا، نعم، ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ علماء سے، بزرگوں سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر وہ بھی مسئلہ پوچھتے وقت بھی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ معلوم کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، یہ سوال کیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے؟ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرمایا، نعم، ہاں، میں بتا سکتا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں کہ کیسے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے۔ ظاہر ہے وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا میں بتا سکتا ہوں۔ فدعا بماء، انہوں نے پانی منگوایا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ عملی تعلیم ہے نا، پریکٹیکل عملی تعلیم، اس یہ آسان ہو جاتی ہے نا، بندے کو دکھا دیا جائے نا کام کر کے تو اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے، تھوڑے ذہن والا جو ہے وہ بھی یاد رکھ سکتا ہے طریقہ اگر دکھا دیا جائے تو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں پہ لوگوں کو کوئی دکھا کر ہم مسئلہ بیان کر سکتے ہیں تو دکھا کر ان کو سکھا دینا چاہیے تاکہ ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ پانی منگوایا، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ، اپنے ہاتھ پہ ڈالا، فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْن، اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا، ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا۔ یہ پیچھے حدیث پاک گزری تو میں نے تبصرہ کر دیا تھا کہ اعضائے وضو کو 1 مرتبہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے، 1 مرتبہ کے بغیر تو پھر گزارا نہیں ہے نا، 2 مرتبہ بھی اور 3 مرتبہ بھی ہے، اور یہ بھی حدیثیں موجود ہیں کہ بعض اعضاء جو ہیں وہ 1 مرتبہ، بعض 3 مرتبہ، اور بعض اعضاء 2 مرتبہ اور بعض 3 مرتبہ، یہ 5 طرح کی روایات ملتی ہیں اعضائے وضو کے دھونے کے متعلق، سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں ایک یہ ہے نا کہ مطلب ہے ہاتھوں کو
دھویا جناب دو مرتبہ. کتنی مرتبہ بھائی؟ دو مرتبہ دھویا. اچھا ثم مضمض پھر کلی کی واستنثر اور ناک جھاڑا ثلاثاً. یہ کتنی مرتبہ کیا؟ یہ 3 مرتبہ. یعنی بعض اذا 2 مرتبہ تو بعض اذا 3 مرتبہ. ظاہر 3 مرتبہ سنت ہے نا, تو 2 مرتبہ بھی تو ہو جاتا ہے نا, حدیث پاک میں بھی ثابت ہے, ہو تو جاتا ہے نا. 1 مرتبہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہ تو ویسے ہی نہ دھوئے جائے تو وضو نہیں ہوگا, تو وہ پھر یہ ہے کہ 2 مرتبہ کا ذکر اس میں آیا ہے. اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنا جو ہے نا, اس کو ثلاثاً 3 مرتبہ. ثم غسل وجهه ثلاثاً پھر چہرہ کتنی مرتبہ دھویا؟ 3 مرتبہ. ثم غسل یدیہ مرتين الى المرفقین دونوں ہاتھوں کو دھویا کنیوں سمیت. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. ثم مسح راسہ ثم مسح پھر اپنے سر کا مسح فرمایا حضرت عبداللہ بن زید نے. سمجھ آ رہی ہے؟ ثم مسح راسہ بیدیہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کا مسح کیا. فاقبل بہما وادبر جو ہے نا وہ آگے سے لے گئے, وادبر اور پیچھے. بدا بمقدم رأسہ حتی ذهب بہما الی قفا جو ہے نا وہ شروع کیا اپنے سر کے اگلے حصے سے یہاں تک کہ پیچھے گدی تک لے گئے. یہاں سے پیچھے آگے گدی تک لے گئے. اور ثم ردہما الی المکان الذی بدا من پھر واپس لے کر آئے اس جگہ سے جہاں سے شروع کیا تھا. تو اس طرح کیا ہو گیا؟ پورے سر کا مسح ہو گیا. یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح کر کے دکھایا. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے سے ہاتھ پیچھے تک لے گئے گدی تک, پھر پیچھے سے آگے لے کر آئے. تو یہ کیا ہو گیا؟ پورے سر کا مسح ہو گیا نا. ثم غسل رجلہ پھر پاؤں کو دھویا. پھر پاؤں کو دھویا. یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے دکھا دیا. انہوں نے اس جو دکھا دیا نا, اس میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیروکار کہتے ہیں جو انہوں نے دکھایا اس کے اندر تو مسح پورے سر کا کیا. تو فقہائے حناف کہتے ہیں کون سا ہم انکار کر رہے ہیں, پورے سر کا مسح نہیں کرنا. ہم بھی کہتے ہیں پورے سر کی مسح کرنا ہے. صرف کیا ہے فرض جو ہے وہ صرف پیشانی کی مقدار ہے, پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے. یہ صرف فرضیت کا اختلاف ہے, باقی ہمارے نزدیک بھی مسنون تو پورے سر کا مسح ہے. اور یہ پورے اس آداب کے ساتھ کرنا مطلب ہے یہ بزرگوں نے باقاعدہ طور پہ معمول بنایا. ہمارے قبلہ عالم قبلہ مرشد گرامی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ حضرت علامہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ, جن لوگوں نے شاگردوں نے مریدوں نے آپ کو دیکھا, وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ باقاعدہ طور پر سر پہ ٹوپی ہوتی وضو کے دوران تو اتار کے آپ جو ہے یہاں گھٹنے پر رکھ لیتے تو پورے سر کا مسح کرتے تھے. اگرچہ زلفوں کی وجہ سے کچھ زلفیں بکھر بھی تو جاتی ہیں نا, لیکن صرف آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے, اس مستحب پر عمل کرنے کے لیے پورا جو ہے وہ آگے سے پیچھے لے جاتے, پیچھے سے آگے لے کے آتے. جبکہ مسح تو ہو جاتا ہے وہ نہ بھی مطلب صرف چوتھائی سر کا بھی کیا جائے مسح فرض تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ پورے اسی آداب کے ساتھ وضو کرتے وقت جو ہے سر کا مسح کرتے تھے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جو ہے وہ پیروی کی جائے. باقی اس حدیث پاک میں نے عرض کر دیا کہ بعض اعضاء 2 مرتبہ دھونے کا بھی ذکر آیا اور باقی بعض 3 مرتبہ دھونے کا بھی ذکر آیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعض اعضاء 2 مرتبہ دھوئے, لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ 3 مرتبہ دھونے والی بھی حدیث موجود ہے, اس کی بنیاد پہ ہی سنت قرار پاتے کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے. اور اسی روایت کے بارے میں علامہ ابن حجر صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا, یہ مرتين جہاں آیا ہے نا, ایک اور راوی ہیں جن سے یہ روایت ملتی ہے تو انہوں نے اسی روایت کو بھی کہتے ہیں ثلاثاً 3 مرتبہ کا بھی ذکر کیا ہے. پھر وہی بات ہوگی نا کہ گویا کہ 3 مرتبہ ہی ہے. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب غسل الرجلین الکعبین, ٹخنوں سمیت جو ہے وہ پاؤں کا دھونا. وضو میں ٹخنوں تک دھونے چاہیے نا, ٹخنوں سمیت جو ہے پاؤں کا دھونا. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے
عمر بن ابی حسن نے، بلکہ کہتے ہیں حضرت عمر صاحب کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے وہ کہتے ہیں میں عمر بن ابی حسن کے پاس حاضر تھا جب انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں، تو انہوں نے ایک کھلے برتن میں جو ہے پانی منگوایا، فتوضا لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو مبارک تھا نا وہ کر کے دکھایا کہ حضور علیہ السلام وضو مبارک ایسے کرتے تھے۔ اس میں یہ آتا ہے فَأَكْفَى عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الطَّوْرِ، اس برتن سے جو ہے وہ پانی لے کر دونوں ہاتھوں پہ ڈالا، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، اور ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل يده في الطور، پھر جو ہے وہ برتن کے اندر جو ہے ہاتھ کو ڈالا، فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات، پھر کولی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی ڈال کے جھاڑا 3 مرتبہ، 3 چلو لے کر نا، علیحدہ علیحدہ 3 چلو لے کر جو ہے وہ کولی کی، اور اسی طرح 3 چلو لے کر ناک میں ڈال کے جھاڑا اور صاف کیا۔ ثم ادخل یدہ، پھر ہاتھ کو ڈالا، فغسل وجہہ 3، پانی لے کر چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر ہاتھ کو ڈال کے پانی لیا جس میں ہاتھوں کو 2 مرتبہ کونیوں سمیت دھویا، ثم ادخل یدہ، پھر جو ہے ہاتھ کو ڈالا اور فمسح رأسہ، سر کا مسح کیا آگے سے اور پیچھے سے 1 مرتبہ، ثم غسل رجليه الى الكعبين، تو پھر ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھویا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو پچھلی روایت اور یہ روایت صرف الفاظ میں کچھ فرق ہے، اسی طرح وہاں جو ہے وہ ہاتھ کا 2 مرتبہ تھا شروع والے کا، ادھر جو ہے وہ ہاتھوں کو دھونے کا ذکر آیا 3 مرتبہ، صرف ادھر جو ہے نا بازوؤں کو 2 مرتبہ دھونے کا ذکر آ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بعض اعضاء جو ہے وہ 2 مرتبہ، بعض اعضاء 3 مرتبہ۔